صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس نشست میں سورۃ العصر کی تفسیر پیش کرنے کی خدمت آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس سورت کا نام ہے عصر، سورۃ العصر، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک لفظ ہے، وہ آیت ہے والعصر، جس کا معنی ہے زمانے کی قسم. امام طبرانی نے روایت کیا ہے آقا علیہ السلام کے اصحاب میں سے، یعنی صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے جب وہ ملتے تھے تو علیحدہ اس وقت نہ ہوتے تھے جب تک اس سورت کی تلاوت نہ کرتے تھے. اس سے پہلے والی سورت سورۃ التکاثر کا کل تعارف میں اس کی تفسیر آپ سن چکے ہیں. اس میں دنیاوی امور میں مشغول ہونے کا ذکر تھا. اس سورت میں بیان فرمایا ہے کہ مومنین کو اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ذکر اس سورت میں ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر کی قسم کھائی ہے. اس سے بعد دہر ہے یا زمانہ ہے جو بہت عجائب پر مشتمل ہے. اس صورت میں اختصار کے ساتھ یعنی مختصر اسلام کے بنیادی حصول بتائے گئے ہیں. وہ ہے ایمان، اعمال صالحہ، اور دوسرے خیر خواہی، اور تیسرے صبر کی تلقین کی گئی ہے سورت مبارکہ. اب میں آپ کے سامنے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. وہی لوگ کامیاب ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ زمانہ عجیب و غریب چیز ہے. اس میں خوشی، غم، صحت، بیماری، خوشحالی، ناراضگی یہ زمانے میں ہوتا رہتا ہے. تندرستی، کبھی پیسہ کا آنا، کبھی جانا، کبھی خوشی میں مبتلا ہونا، کبھی غم میں مبتلا ہونا. زمانہ کم اور زیادہ اس زمانے میں ہوتے رہتا ہے. جو چیز جس طرح سے لوگوں پر مال آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، مال جاتا ہے تو غم ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستوں، بزرگ، انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے. آخری عمر کی آخری لمحے میں توبہ کر لے تو اس کو جنت مل جائے گی، جس میں یعنی جنت میں عبدالعباد یعنی ہمیشہ رہنا ہے. اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی جنت ہے، دنیا نہیں ہے. تو انسان کی پوری زندگی کا وہی قیمتی لمحہ ہے. اس سے پہلے کی زندگی کو انسان محض ضائع یعنی بیکار کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اسی نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. تو میں نے پچھلے کہا کہ لوگوں کی عادت ہے ان پر کوئی مصیبت آئے یا نقصان پہنچے ان کو زمانے کی طرف منسوخ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی
کہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے، اس کا شکر ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب زمانے میں نہیں ہے، عیب تو صرف انسان میں ہے۔ عیب انسان میں ہے، اس کے کرتوتوں میں ہے، اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، اس نقصان کی نسبت زمانے کی طرف کر دیتا ہے۔ زمانے کے گزر جانے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے، اگر وہ زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والعصر سے مراد ہر اور زمانہ ہے، ایک قول یہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ رب کے عصر کی قسم، اس سے مراد دن اور رات ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک کا وقت ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا والعصر سے مراد دن کی ساعات میں سے آخری ساعت، یعنی آخری وقت۔ مخاطب نے کہا اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ عصر سے مراد عصر کی نماز۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھا کر اس پر تنبیہ کی، آگاہ کیا۔ اللہ کے نزدیک عصر کی نماز میں بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی۔ آقا علیہ السلام نے بھی عصر کی نماز کی بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کے اہل، اس کے مال ہلاک ہو گیا، اس کا مال، اس کے اولاد ہلاک ہو گئی۔ یہ حدیث سے بات میں آیا ہے۔ حضرت بریدہ نے دن میں فرمایا عصر کی نماز جلدی پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا گویا اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا، بیکار کر دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے عنقریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تم کو اسے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر تم ہو سکے تو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نمازوں میں کوتاہی نہ کرو، یہ نمازیں تم سے خطا نہ ہو جائیں۔ اگر اس کو ادا کرتے رہیں گے تو رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تالی مارے آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ دو نمازوں فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تالی مارے آتے ہیں، اور پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات میں تھے وہ اوپر جاتے ہیں اور ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے، ان سے فرشتوں سے ان کا رب سوال کرتا ہے۔ وہ ان سے زیادہ جاننے والا رب ضرور ہے، پھر بھی وہ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، آتے آتے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں اے رب العالمین، اے رب تبارک تعالیٰ، جب ہم نے ان کو چھوڑا
تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب ہم نے ان کو دیکھے تو ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا رب العالمین تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے. جب ان کے پاس آئے تھے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے جب ہم فجر کے وقت پورے پتھر کی طرف بھیجا تھا. میں نے تیرے بندوں کو مولا فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. مولا جب تیرے بندوں سے ہم تیرے پاس آ رہے ہیں آگے وقت بھی میں نے تیرے بندوں کو نماز عصر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رب العالمین اس فرشتوں کی اس بولی کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی ضروری ہے. پر جو نماز پڑھنے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے, جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. آج ہم خانقاہ قادریہ مسجد میں بیٹھ کر یہ درس سن رہے ہیں. قرآن کا درس ہے, کسی اور کا درس نہیں ہے, قرآن کا درس ہے. اس قرآن کے درس میں ہمیں یہ مل رہا ہے کہ نماز فجر کا نماز ادا کریں. انشاءاللہ ادا کریں گے آپ انشاءاللہ ادا کریں گے. عصر کی وقت کا نماز پڑھنا نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیونکہ اس وقت کاروباری لوگ کاروبار کرتے رہتے ہیں, کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں. عبادت بھاری ہو تو اس کا ادا کرنے کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. جب مشقت تکلیف زیادہ ہو کوئی عبادت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر بھی زیادہ دیتا ہے. اور فجر کی نماز صبح اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی اللہ بولو بھائی زیادہ دیتا ہے. ہم جس دربار میں آ رہے ہیں کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے, تکلیفیں اٹھاتے تھے. جب تب تو جا کے اللہ نے ہمیں وہ اجر دیا. اپنے تو اپنے غیر بھی کے پیر کی ٹھوکر میں آ کر جا رہے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں, عصر کی نماز کے بعد دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. عصر کی نماز کے بعد دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. اس وقت نماز پڑھنا مرتے وقت توبہ کرنے کے مشابہ ہے. اس وقت نماز پڑھنا مرتے وقت توبہ کرنے کے مشابہ ہے. عصر کا وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت مقدس بہت بہترین وقت ہے. اس وقت جھوٹ بول کر سودا بیچنا, اس وقت غیبت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت اور سخت ناراضگی کا سبب ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ اللہ اکبر. نہ ان کے باطن کو پاک فرمائے گا نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ شخص جس کے پاس راستہ کا فالتو پانی ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو دینے سے منع کرتا ہو. دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے دنیائی غرض کے خاطر دنیائی مال دولت کے خاطر بیعت کرتا ہو اور اگر اس کو دنیا میں کوئی دے تو اس سے راضی ہو اور اگر وہ اس کو نہ دے تو اس سے ناراض ہو. تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, مجھے یہ چیز اتنے کو ملی ہے. جھوٹ بول کر بیمار کرتے ہیں عصر کے وقت, جھوٹ بول کر اپنے فائدے کے لیے بار بار اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کی قسم کھا کر فروخت کرتے ہیں. اس کی خریدار تصدیق کر دیں اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو, اس کی بھی طرح اللہ اپنی نظر رحمت اس کی بھی طرف نہیں کرتا ہے جو بار بار جھوٹی قسم کھا کر سودے کرتے ہیں. آپ دیکھیں بازاروں میں جائیں جھوٹی قسم کھا کر اپنے فائدے کے خاطر دنیا کی مال دولت کمانے کے خاطر اللہ کی قسم کھا کر سودے کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے. تو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں دنیا کی خاطر دنیا کی مال دولت
یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں بندوں کو؟ اگر تمہیں دھوکہ ہی دینا ہے تو بندوں کو اپنا نام لے کر دو، خدا کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر، خدا کے نام کی قسم کھا کر لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ویکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، دنیا کی قیمت کیا تھوڑی کہنا ہے، تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کے باطل کو صاف کرے گا، نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، والعصر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ برات ہونا، اس آیت سے برات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم فرمائی ہے، قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں، یہود اور نصارہ کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھا، یعنی پیسے دے کر اپنے کام کے لیے رکھا اور ان سے کہا رات تک کام کرنا، انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، پھر کہا کہ تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، ایک دن کے لیے کام کے لیے رکھا، آدھے دن تک کام کیا، بولے تمہارے کام کی ضرورت نہیں، بغیر پیسے کی چلا گیا، کیونکہ اس نے پورے دن کا کام نہیں کیا، کام چھوڑ کر چلے گیا۔ پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو لگا، اس نے کہا تم بقیہ دن تک کام کرنا، تم کو اجر ملے گا، پیسہ ملے گا۔ تو انہوں نے عصر کی نماز کے وقت تک کام کیا اور کہا بس ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے اور لوگوں کو بلایا، انہوں نے بقیہ دن غروب آفتاب تک کام کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور انہوں نے دونوں فریقوں کا اجر حاصل کر لیا۔ سمجھ گئے؟ ایک شخص کام کرنے کے لیے آ گیا، ایک دن کا کام 100 روپے ہے، 2-3 گھنٹے کر کے وہ کہے گا میں نہیں کر سکتا، تو اس کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ 1 گھنٹہ کر کے بغیر اجر لے کر چلا جائے، پھر دوسرا شخص آیا، 2 گھنٹے کام کیا، بولے میرے سے نہیں ہوتا، اس کو کچھ پیسہ دیا جائے؟ نہیں دیا جائے۔ اس کو ایسے ہی تیسرا شخص آ کر غروب آفتاب تک اگر کام کرے گا تو مالک اس کو دنیا کی دولت سے نوازے گا۔ ایسے ہی کافر اور مسلمانوں کا حال ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس حدیث سے معلوم ہوا اصل وہ زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ خاص ہے، لہذا والعصر کا معنی ہے اس زمانے کی قسم محبوب جس میں آپ ہیں، والعصر سے اے محبوب اس زمانے کی قسم جس میں آپ ہیں، یا آپ کے زمانے کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم فرمایا ہے قرآن میں، انت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم اے محبوب جس شہر میں آپ مقیم ہیں، آپ رہتے ہیں اور آپ کی زندگی کی بھی قسم فرمائی ہے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبتوں کی قسم کھا رہا ہے، آپ کی نسبتوں کی قسم کھا رہا ہے، آپ کی نسبتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے مکرم، اتنے عظیم ہیں، تو پھر آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر مکرم ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، تمام انسانوں کا خسارہ میں مبتلا ہونا، اس آیت میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی تفسیر میں فرمایا بے شک ابن آدم یعنی آدم کی اولاد ہلاکت اور نقصان میں ہے، یہ حضرت علی فرما رہے۔ حضرت
کیا فرمایا؟ آپ پر میرے ماں باپ فنا ہو. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا والعصر سے مراد ان کا دن کا آخری حصہ ہے. ان الانسان لفی خسر سے مراد یعنی سارے انسان جو گھاٹے میں ہیں. والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ. ان الانسان لفی خسر سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اس سے مراد ابو جہل ابن ہشام ہے. الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق مراد ہے. وعملوا الصالحات سے مراد عمر بن خطاب ہے. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان بن عفان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر سے مراد علی بن ابی طالب ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں انسان سے مراد کافر، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد مومنین کا استثناء فرمایا ہے. فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارہ کا معنی ہے انسان کا اصل مال ضائع ہونا، یعنی انسان خود بھی ہلاک ہو جائے، اس کی تمام عمر گناہوں میں ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے. تو میرے محترم بزرگ دوست امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارہ کا معنی اصل مال کو ضائع کرنا، ضائع ہو جانا. انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے. کیونکہ انسان کے اوپر جس گھڑی جس وقت گزر رہی ہے اس میں اگر وہ گناہوں میں مصروف ہے تو یقیناً وہ انسان گھاٹے میں ہے، یقیناً وہ انسان نقصان میں ہے. اس لیے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس کی ساتھ یعنی اس کی گھڑی کاموں میں گزر رہی ہے تو بھی اس کا نقصان اس لحاظ سے ہے، اس کو ان کاموں پر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اس کی ساتھ اس کی گھڑی اس کی عبادت میں گزر رہی ہے تو جس کیفیت سے عبادت کر رہا ہے اس سے عمدہ اور اعلیٰ کیفیت سے بھی عبادت کرنا ممکن ہے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے. درجات غیر متناہی ہیں. اللہ عز و جل جلال و قہر کے متحد بھی غیر متناہی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ معرفت ہوگی اس کی عبادت کرنے میں مزہ اور لطف آئے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف ہوگا. جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنی زیادہ تعظیم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. اور اعلیٰ عبادت کو ترک کرنا اور ادنا عبادت کو اختیار کرنا یہ بھی ایک قسم کا نقصان ہے. یعنی کیا سمجھے؟ ابھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے حکم دیا کہ بندو اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ عبادت کرو. اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر بندہ ایک نیکی کرے گا تو اللہ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا. اگر اس رمضان کے مہینے میں کوتاہی کر کے لاپرواہی کر کے نیکی نہیں کرے گا، رمضان کے بعد اگر وہ نیکی کرے گا اس نیکی کا اجر صرف ایک ملے گا، مگر اس رمضان کے مہینے میں 70 نیکیوں کا اجر ملے گا. تو 70 زیادہ ہوئے یا ایک ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ اور خسارے میں ہو گیا. ہر انسان کسی نہ کسی کے خسارے اور نقصان میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میرے محترم دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکیوں سے نواز رہا ہے، ہماری مغفرت کا بھانا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھونڈ چکا ہے. اور اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے جسم میں طاقت و قوت دی ہے. اور مولا کا اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا کرم، اس کے حبیب کا اتنا بڑا صدقہ، اتنا بڑا صدقہ، اس کے حبیب شہداء صحابہ تمام اولیاء اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ اولیاء اللہ کے صحن میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، جہاں کی عبادت رد نہیں بلکہ قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. تو ہمیں بڑے خوش نصیب ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کے ایک نیکی کمائیں تو اس کا اجر 70 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے. اور ولی کو گواہ رکھ کر نیکی کر رہے ہیں، یہ کتنے بڑی خوشی کی بات ہے.
خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، کیونکہ انسان کی سعادت اس میں ہے وہ آخرت سے محبت رکھے، دنیا کے اغراض سے آخرت کی دائمی کا خیال کریں، دنیا کی محبت سے دور رہے۔ دنیا کی محبت دائی ہے، دنیا کے اسباب جو دنیا کے دائی ہیں وہ ظاہر ہے۔ انسان کے حواس خمسہ یعنی شہرت اور غضب ہے، اس وجہ سے انسان زیادہ لوگ دنیا کی محبت اس کی طلب میں مستغرق ہیں، اس لیے سب لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے مومنین کے۔ انسان دنیا میں رہ کر دنیا کی طرف راغب ہے، صرف اور صرف دنیا کے فائدے کی طرف دیکھ رہا ہے، دنیا کے مال کی طرف دیکھ رہا ہے، دنیا کی دولت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، جو دنیا طلبو، یہ دنیا کی چاہت رکھنے والوں، یہ دنیا کی محبت رکھنے والوں، یہ دنیا صرف 2 دن کی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو تم مہمان بن کے آئے ہیں، پتا نہیں تم اس دنیا سے کب رخصت ہو جائیں گے، اور تمہاری ہمیشہ کی جگہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ دنیا سے نکل کر تمہیں قبر میں جانا ہے، قبر سے نکل کر پھر حشر میں جانا ہے، حشر میں حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی اگر ہے تو وہ جنت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج انسان کتنے نادان انسان ہے، ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر صرف مختصر زندگی کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں لگا ہے، دنیا کی چاہت میں لگا ہے، دنیا کی محبت میں گم ہو چکا ہے۔ اسے آخرت کا پتہ نہیں ہے، اسے ہمیشگی کا پتہ نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا صرف 2 دن کی دنیا ہے، دنیا لو لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا محبت کرنے کی دنیا نہیں ہے۔ اگر محبت کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، شہداء صحابہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو۔ یہ ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، یہ محبت تمہیں قبر میں بھی بچائے گی، عذاب سے بچائے گی، یہ محبت حشر میں بھی بچائے گی۔ یہ ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یہ چیزوں سے محبت کرنے والا انسان اگر جہنم میں بھی چلا جائے گا تو یہی اللہ اس کے رسول شہداء صحابہ کی محبت ہے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی لیے سورہ عصر میں فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کی، وہی کامیاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، حق اور صبر کی نصیحت کے حامل ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کی، اس کی اطاعت اور عبادت کا اقرار کیا، نیک اعمال کیے، فرائض واجبات کو ادا کیا، سنن مستحبات پر کاربند رہے، کوئی گناہ کا مرتکب نہیں کیا، گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچتے رہے، اور دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہے، صبر کی ترغیب کرتے رہے، اور تواضع کی تفسیر میں 3 قول ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا تو دوسروں کو بھی توحید پر ایمان لانے کی ترغیب کرتے رہے، دوسروں کو بھی ایمان لانے کی ترغیب کرتے رہے۔ قتادہ نے کہا قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ ایک صحابی نے کہا تو اللہ کی اطاعت عبادت کی ترغیب کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر کی تفسیر میں بھی 3 قول ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی نصیحت کرتے رہے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پر عمل کرنے کی تاکید کرتے رہے، وہ حرام کام کرنے کی خواہش پر صبر کرنے، شہوت غضب کے تقاضوں پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت پر صبر کرنے کی ترغیب کرتے رہے۔ آپ کہیں گے ہم کس کو ترغیب دیں، ہم کس کو دعوت دیں، ہم کس کو نماز کی طرف بلائیں؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ مشاہدین صاحبان کا کام ہے۔ نہیں دوستو،
آج اس خانقاہ قادریہ میں قادریہ مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں. جو شخص اپنے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، آپ دنیا کے لیے ایک ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے. ان کے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، بیوی بچے اور بچیوں کے پالنے کے لیے کیا نہیں کرتا دنیا کے لیے؟ بزنس کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کو پالنے والا ہوں، میں ان کی پرورش کرنا. حقیقت میں اللہ ہے پالنے والا، مگر ذریعہ تو یہ ہے ان کو پالنے کے لیے تیرے اور تیری بیوی کے پیٹ کے لیے تو دن بھر کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دیگر کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا. اس کے باوجود تو پیسہ کما کر تیرے اور تیرے بیوی کے پیٹ کے لیے مال کا انتظام، اناج کا انتظام، بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام، اس کے خواہشات کا انتظام کرتا ہے نا؟ کرتا ہے. کسی نے کہا ہے یہ کرو نہیں، مگر اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے تمہاری بیوی بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے، ان کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے. اب تم دائی بن گئے ہیں ان کے پیٹ کے لیے تم کاروبار کر رہے ہیں، ان کے پرورش کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، مگر تم پر یہ بھی حق ہے کہ جس طرح روزہ فرض ہے نماز بھی فرض ہے، ان کو تلقین کرو. جب تم اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، کیا وہ تمہارے بیوی بچے تمہارے کہنے پر نماز نہیں پڑھیں گے؟ ضرور پڑھیں گے. ڈراؤ ڈراؤ. حدیث میں آیا ہے اگر بچہ بڑا ہو بچپن میں اسے نماز کی ترغیب دے، سمجھائیں، بہت بڑے بولیں، اور بڑا ہو گیا تو اس کو ڈرا کر بولے، مار کر اس کو نماز کی دعوت دے. تو میرے دوست کو 2 دن کی دنیا کے لیے 2 دن کی دنیا کے لیے پیٹ کے لیے تم محنت کر کے ان کے پیٹ کے لیے سب کچھ دے رہے ہیں. کیوں نہیں تم دین کے داعی مبلغ بنتے؟ کیوں نہیں تم اپنے گھر کے ہی مبلغ کیوں نہیں بنتے؟ تم گھر ہی سے ایک پیغام لے کر جائے، قادریہ مسجد سے لاتا پیر کا پیغام لے کر جائے، آج سے میں اپنے گھر کا مبلغ بناؤں گا، آج سے میں خود اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نماز کی دعوت دوں گا، انہیں ڈرا کر خوف دلا کر کہ تمہارا فریضہ ہے. رب تبارک تعالیٰ تم سے پوچھے گا جب تم ان کے لیے دنیا کما رہے تھے، اناج دے رہے تھے، سب کچھ مہیا کر رہے تھے، کیوں نہیں تم نے دین کی توہین کی؟ کیوں نہیں ان سے یہ کہا کہ تم نماز پڑھو؟ کیوں نہیں تم نے ان کو دعوت کیوں نہیں دی دین کی تبلیغ کی؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مبلغ اپنے گھر سے خود تم ایک مبلغ بن جاؤ. بیوی بچوں کو نماز کی دعوت دو، بیوی بچوں کو دین کی دعوت دو، بیوی بچوں کو اسلام کی دعوت دو، بیوی بچوں کو جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے کی تلقین کرو. یہی اسلام ہے. یہی لوگ کامیاب ہیں جو مصیبت آ جائے صبر کرتے ہیں اور تلقین کرتے رہتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کرنے میں جو انسان کی عمر جوانی خرچ ہوتی ہے، انسان اس پر ملال نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عمر کا اگر تھوڑا سا حصہ ضائع ہو جائے تو میرے دوستو آپ افسوس نہ کریں، اس لیے کہ تمہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت تک پہنچا دیتا ہے. جو اللہ کی راہ میں تمہاری عمر ضائع کر رہے ہیں، وہ ٹائم تمہیں جنت تک پہنچا دیتا ہے. اگر تمہیں دوزخ کے دائمی عذاب سے بچا لینا ہے تو عبادت کی طرف راغب ہو جائے، خدا کی ریاضت کی طرف راغب ہو جائے. اس لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہ بیوی بچے نہیں ہے. ارے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہمارے
اس کا برخان ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کو یہ بات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی نیک بنائے. دوسروں کو بھی نیک بنائے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ کے 20 سال تو دوسروں کو نیک بنا رہے ہیں, لیکن تمہیں بھی دوسروں کو نیک بنانے کا حکم بذریعہ مجھے کہلوا رہا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود نیک کام کرنے کے علاوہ یہ بھی حکم دیا کہ دوسروں کو بھی نیک بنائیں اور انہیں دین حق پر عمل کرنے کی وصیت کریں. جو آپ نے کہا مشکلات مسائل میں صبر کرنے کی وصیت کریں, جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں گے تب بچیں گے, نماز کی دعوت دیں گے تب بچیں گے, روزے کی دعوت دیں گے تب بچیں گے, نیکی کی دعوت دیں گے تب بچیں گے. بازاروں کی طرف جانے سے روکیں. ان اولیاء اللہ کے پاس آئیں. ان اولیاء اللہ کے پاس آنے سے آخرت یاد آئے گی. جب آخرت یاد آئے گی تو خود بخود وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے. پھول کی شہر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغبان کا کام کو آباد رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.